فیض و برکات سے ہم مستفید ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کا سایہ تا دیر ملت اسلامیہ کے سروں پر قائم رکھے، تاکہ آپ کے فیض و برکات سے امت مسلمہ فیضیاب ہوتی رہے۔ حضرات محترم، میں سب سے پہلے اپنے آنے والے مہمانوں سے گزارش کروں گا، مولانا مفتی رحمۃ اللہ صاحب ندوی جو آج کے مقرر خصوصی ہیں، ان سے میری ادباً گزارش ہے کہ حضرت والا کرسی پر تشریف لے کے آ گئے۔ اسی طرح مولانا شکیل صاحب ندوی محتمم دارالعلوم فاروقیہ گونڈی، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اسٹیج پر جو کرسیاں لگی ہوئی ہیں اس پر تشریف رکھیں۔ مولانا مزمل صاحب ندوی امام و خطیب قسمت نگر کرلا، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ آج کے صدر حضرت مولانا لقمان صدیقی ندوی صاحب صدر تنظیم ابنائے ندوۃ العلماء، وہ بھی اگر ہوں یہاں تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ بہرکیف حضرات محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کے مقرر خصوصی ندوۃ العلماء لکھنؤ کے فقہ و ادب کے استاذ حضرت مولانا مفتی رحمۃ اللہ صاحب ندوی ہوں گے۔ میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ ارباب فضل، ارباب علم و دانش کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی وہ کوئی اصلاحی، سماجی یا دینی اجلاس کا انعقاد کرتے ہیں تو اس کے آغاز سے قبل مسند صدارت پر کسی لائق و فائق عظیم المرتبت شخصیت کا انتخاب کرنا ضروری سمجھتے ہیں، تاکہ ان کی سربراہی اور سرپرستی میں اس پروگرام کو بحسن خوبی اختتام تک پہنچایا جا سکے۔ لہٰذا آج کے اس اجلاس کے صدر حضرت مولانا لقمان صاحب ندوی ہیں، وہ شاید ابھی تک یہاں نہیں آئے ہیں، لیکن بہرکیف ان کی عدم موجودگی میں فی الحال اپنے اس مسجد کے امام حضرت قاری عبداللام صاحب کو ان کی جگہ پر صدارت کا عہدہ قبول کرنے کی میں زحمت دوں گا کہ حضرت والا اس منصب کو ان کے نہ آنے تک قبول کر لیں۔ وہ جب آئیں گے وہ خود ہی اس صدارت پر، اس جگہ پر وہ منتخب ہو جائیں گے۔ میں حضرت والا سے اجازت چاہوں گا کہ اس جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھانے کی ہمیں اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضرات، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے درمیان اور حضرت والا کے درمیان زیادہ دیر تک حائل رہوں، چونکہ ہماری اور آپ کی گفتگو آئے دن ہوتی رہتی ہے، اس لیے میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے میں اس اجلاس کے آغاز کے لیے قرآن کریم کی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز کرنے کے لیے اس مدرسے کے ایک طالب علم عزیزم عبدالسلام کو دعوت دوں گا کہ وہ آویں اور قرآن پاک کی تلاوت سے آج کی اس مجلس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ہم درجہ حفظ کے طالب علم جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اب میں ان کے بعد نعت نبی پیش کرنے کے لیے اس مدرسے کے مکتب حفظ کے استاد قاری وجیہ الدین صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت دے دوں گا کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور نعت نبی سے ہم سامعین کے قلوب کو محظوظ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم نعت پاک پڑھنے کا حکم ملا ہے. آئیے میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا. ہمارے حضرت مولانا مہمان خصوصی حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب ندوی استاذ ادب و فقہ ندوۃ العلماء لکھنؤ حضرت والا تشریف فرما ہے اور حضرت مولانا لقمان احمد صاحب ندوی بھی تشریف فرما ہے. تمام علماء کرام کا میں شکر گزار ہوں، دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. آئیے حضرات ایک مطلع اور چند شعر پڑھتا ہوں، نعت پاک کا سماعت فرما لیں. اس سے پہلے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا. حاضر کرتا ہوں ایک مطلع اور چند شعر. ذکر نبی سے قلب کی راحت خرید لی، 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 ذکر نبی سے قلب کی راحت خرید لی. حسان نے حضور سے قربت خرید لی، حسان نے حضور سے قربت خرید لی، میرے حضور اقصی میں پہنچے جو دوستو، 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 سارے پیغمبروں کی امامت خرید لی، سارے پیغمبروں کی امامت خرید لی، حسان نے حضور سے قربت خرید لی، حسان نے حضور سے قربت خرید لی. اور حضرت محترم چند شعر پڑھتا ہوں، سماعت فرما لیں. کہ ان کے ہاتھوں
مجھے جام کا پینا لکھ دے، ان کے ہاتھوں سے مجھے جام کا پینا لکھ دے، ان کی گلیوں میں بچیوں میں کا جینا لکھ دے، ان کی گلیوں میں بچیوں میں کا جینا لکھ دے، کہ مشک کی عود کی انبر کی نہیں ہے خواہش، مشک کی عود کی انبر کی نہیں ہے خواہش، مشک کی عود کی انبر کی نہیں ہے خواہش، مشک کی عود کی انبر کی نہیں ہے خواہش، میرے حصے میں محمد کا پسینہ لکھ دے، میرے حصے میں محمد کا پسینہ لکھ دے، اور آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذہن میں رکھے، آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہن میں رکھتے ہوئے چند شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ بعثت نبی کا واقعہ، بعثت نبی کا واقعہ جب عرب میں عام ہو گیا، جب عرب میں عام ہو گیا، بعثت نبی کا واقعہ جب عرب میں عام ہو گیا، جب عرب میں عام ہو گیا، کہ بعثت نبی کا واقعہ جب عرب میں عام ہو گیا، جب عرب میں عام ہو گیا، کفر کو بخار آ گیا، کفر کو بخار آ گیا، شرک کو زکام ہو گیا، کفر کو بخار آ گیا، شرک کو زکام ہو گیا، اور زید ہو یا حضرت بلال، زید ہو یا حضرت بلال، سب ہوئے یہیں پہ با کمال، سب ہوئے یہیں پہ با کمال، کہ زید ہو یا حضرت بلال، سب ہوئے یہیں پہ با کمال، سب ہوئے یہیں پہ با کمال، جس پہ آپ کی نظر پڑی، جس پہ آپ کی نظر پڑی، ہر وقت کا امام ہو گیا، جس پہ آپ کی نظر پڑی، وقت کا امام ہو گیا، اور آخری شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد اپنی جگہ حاضر کرتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ آئے جب میرے آقا، دور ہو گئی ظلمتیں، مطلب حاضر کرتا ہوں، سماعت فرما لیں، کہ جہاں نبی کا، جہاں نبی کا پسینہ ٹپک ٹپک جائے، جہاں نبی کا پسینہ ٹپک ٹپک جائے، جہاں نبی کا پسینہ ٹپک ٹپک جائے، وہاں
وہاں گلاب کھلے اور مہک مہک جائے، وہاں گلاب کھلے اور مہک مہک جائے۔ یہ چاند تارے بھی آتے ہیں روشنی کے لیے، یہ چاند تارے بھی آتے ہیں روشنی کے لیے، یہ چاند تارے بھی آتے ہیں روشنی کے لیے۔ ارے رخ نبی سے، رخ نبی سے، رخ نبی سے جو پردہ سرک سرک جائے، رخ نبی سے جو پردہ سرک سرک جائے، وہاں گلاب کھلے اور مہک مہک جائے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، آپ حضرات نے بڑے ہی خوبصورت لب و لہجے میں نعت پاک سننے کا شرف حاصل کیا۔ نعت پاک پڑھ رہے تھے، مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو، کہاں ممکن تمہاری نعت حضرت مختصر یہ ہے، کہاں ممکن تمہاری نعت حضرت مختصر یہ ہے، دو عالم مل کر جو کچھ بھی کہیں اس کے سوا تم ہو۔ حاضرین کرام، آپ حضرات نے بہت دیر سے نعت پاک بھی سماعت فرمایا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے درمیان اور آج کے مقرر خصوصی کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہ رہوں، لہٰذا میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے فقہ و ادب کے استاد حضرت مولانا مفتی رحمۃ اللہ صاحب سے دست بستہ عرض کروں گا کہ حضرت والا ہم سامعین کو اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد ابن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وقال تعالی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ وقال تعالی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ لائق صد احترام علماء کرام، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، میرے عزیزوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ سیرت النبی کے عنوان سے منعقد ہونے والے اس اہم پروگرام میں شرکت کی سعادت مل رہی ہے۔ اور سیرت النبی کے کچھ پہلوؤں کو جاننے کا موقع مل رہا ہے۔ جس طرح
مختلف سیزن آتے ہیں، مختلف موسم آتے ہیں، اسی طریقے سے عبادت کا، روحانیت کا، نورانیت کا بھی ایک موسم آتا ہے۔ جس طرح موسم خزاں کے بعد موسم بہار آتا ہے اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، سرسبزی اور شادابی ہر طرف نظر آتی ہے اور ہر طرف گل اور پھول دکھائی پڑتے ہیں، اسی طرح چمنستان عالم میں ایک ایسا موسم بہار آیا جو بہار کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بہاریں آتی ہیں اور لٹ جاتی ہیں، موسم آتا ہے اور چلا جاتا ہے، شادابی اور ہریالی آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایسا موسم بہار ہے جو سدا بہار ہے۔ ہم اور آپ ماہ ربیع الاول میں ہیں، اور ربیع الاول کے معنی ہوتے ہیں پہلا موسم بہار۔ جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی پر نظر ڈالیں گے اور آپ کی بعثت اور آپ کی آمد سے پہلے کا دور دیکھیں گے، جس کو ہم زمانِ جاہلیت کہتے ہیں، دور جاہلیت کہتے ہیں، اور جب دونوں دور کا موازنہ کریں گے تو ہمیں صاف معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کیا انقلاب برپا کیا ہے۔ آپ پیغمبر انقلاب ہیں، اور کسی بھی تحریک اور تنظیم اور کسی بھی قائد اور رہنما نے دنیا کے اندر اتنے مختصر سے وقت میں اتنا ہمہ گیر اور عظیم انقلاب برپا نہیں کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے وقت میں ایک وسیع، ہمہ گیر اور دائمی انقلاب برپا کر دیا۔ جس طرح آپ نے نقشہ بدل دیا اور جس طرح آپ نے جاہلی زندگی کی کایا پلٹ کر دی، جاہلی نظام، جاہلی فکر اور جاہلی زندگی کی کو تبدیل کر دیا، ایسا انقلاب ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ تو سیرت النبی کے عنوان سے سیرت طیبہ کے واقعات سے واقفیت اور اطلاع حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں سرور کائنات، فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ آپ کا ذکر ہوگا تو دلوں کو روشنی ملے گی، فکر کو جلا ملے گی، آپ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملے گا، اور آپ کے تذکرے سے لذت حاصل ہوگی، حلاوت ملے گی، شیرینی ملے گی۔ تو آپ کی وجہ سے جو بہار آئی ہے، اس پربہار موسم کا اور اس پربہار شخصیت کا، اس پربہار سیرت کا تذکرہ بھی ہمارے کانوں میں گاہے بگاہے پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی بھی پربہار بن جائے، ہماری زندگی بھی خوشگوار ہو جائے۔ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے،
یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ دنیا کی ساری بہاریں آپ کے دم سے ہیں، دنیا کی ساری رونق آپ کی وجہ سے ہے، دنیا کی ساری چہل پہل آپ کے ذریعے سے ہے، اور دنیا کا وجود آپ کے وجود سے ہے، اور دنیا کی سلامتی، دنیا کا امن و چین اور دنیا کا نظام کی برقراری آپ کی وجہ سے ہے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے، آپ کی اطاعت کی وجہ سے ہے، آپ کی سیرت طیبہ کو اپنانے اور اختیار کرنے کی وجہ سے ہے۔ اس وجہ سے بھی سیرت کا جاننا ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختصر سے وقت میں انقلاب برپا کیا ہے، اس کی کہانی اور رودات سننا بھی ضروری ہے، اور اس وجہ سے بھی آپ کی سیرت طیبہ سے واقفیت ضروری ہے کہ کچھ ایسے ناہنجار، ناعاقبت اندیش اور آوارہ مزاج، سستی شہرت حاصل کرنے کے والے مجرم اور خبیث قسم کے لوگ ہیں جو گاہے بگاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت پر کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں، بد زبانی اور بد کلامی کرتے رہتے ہیں، گستاخانہ اور نازیبا کلمات کہتے رہتے ہیں، اور آپ کی سیرت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے خبیثوں اور ایسے مجرم قسم کے لوگوں کے اس پروپیگنڈے کو باطل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے بھی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا، سیرت طیبہ کو پڑھنا اور سننا، سیرت طیبہ کو اپنی زندگی میں اتارنا، اور آپ کے اسوے اور آپ کے آئیڈیل اور آپ کے نمونے کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ حالانکہ ملک کا قانون یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی دین اور دھرم کے مقدس اور مذہبی شخصیت کے بارے میں کوئی نازیبا کلمہ، کوئی تنقید، کوئی تبصرہ، کوئی گستاخانہ کلمہ نہیں کہے گا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آئے دن ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں اور ایسے مجرموں کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کو پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی سیرت کو جانیں اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات اور جو کمالات عطا فرمائے تھے، ان میں سے ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور آپ کی رسالت کو جامع اور مکمل بنایا ہے۔ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام آئے، جو رسول آئے، ان کی رسالت، ان کی نبوت جامع نہیں تھی، کامل نہیں تھی، وقتی تھی، عارضی تھی، کسی خاص علاقے اور کسی خاص خطے کے لیے تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انس و جن کا نبی بنا کر بھیجا ہے، قیامت تک کی نسلوں کا نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کی نبوت کو کامل و مکمل کر دیا ہے، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، نبیوں کے سلسلے پر آپ مہر لگانے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس لیے ہر مسلمان کو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے جوان اور بوڑھا ہو، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے، اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا عقیدہ رکھے کہ آپ آخری پیغمبر اور آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی بدبخت نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، مکار ہے، دجال ہے، اس کے فریب میں نہیں آنا ہے۔ گاہے بگاہے کچھ سنکی قسم کے لوگ اور کچھ دیوانے قسم کے لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں میں ایک فتنہ برپا کرتے ہیں
چاہے وہ فتنہ شکیلیت ہو، چاہے فتنہ گوہر شاہی ہو، چاہے کوئی اور فتنہ ہو، فتنہ قادیانیت ہو، یا اور جو جدید فتنے ابھر رہے ہیں وہ ہوں، نبوت کے خلاف بغاوت پیدا ہو رہی ہے وہ ہو، ہمیں ان چالوں سے واقف ہونا چاہیے، اور ہر مسلمان کو اس سے واقف ہو کر ان سازشوں سے، ان چالوں سے، اس مکر سے بچنا چاہیے، ورنہ ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا، سلب ہو جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کو کامل اور جامع بنایا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے جو دین اور شریعت اللہ نے دی ہے مسلمانوں کو، وہ دین بھی کامل ہے، وہ شریعت بھی کامل ہے، قیامت تک کی نسلوں کے لیے ہے۔ اب دین کے اندر کوئی کمی اور کوئی خامی نہیں ہے، اور کسی تکمیل کا امکان نہیں ہے۔ شریعت مکمل، دین مکمل۔ اس سے پہلے کی جو شریعتیں تھیں، اس سے پہلے کا جو دین تھا وہ مکمل نہیں تھا، وقتی طور پر مکمل تھا، دائمی طور پر نہیں تھا، سب کے لیے نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی کہ دین کو اور آپ کی شریعت کو مکمل بنایا ہے۔ اور تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شخصیت سے واقفیت حاصل کرنا ہر مسلمان کا فریضہ اس لیے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی شخصیت جامع ہے، کامل ہے۔ آپ سے پہلے کے جو انبیاء کرام ہیں ان میں سے کسی کی سیرت کے کچھ پہلو موجود ہیں، تمام پہلوؤں کو جمع نہیں کیا گیا ہے۔ پوری سیرت کا ولادت سے لے کر وفات تک ہر موقع اور ہر لمحے کی زندگی کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی سیرت طیبہ اور دیگر انبیاء کرام کی سیرت کا فرق ہے کہ ہماری نبی کی سیرت جامع ہے، مکمل ہے، ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہے، ایک ایک پہلو اور ایک ایک گوشہ محفوظ ہے سیرت طیبہ کے اندر، اور محفوظ کرنے والوں نے آپ کی سیرت کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، اور مطالعہ کرنے کے بعد آپ کی ایک ایک چیز لکھی ہے۔ آپ کس طرح گھر میں رہتے تھے، کس طرح باہر رہتے تھے، دوستوں سے کس طرح آپ کا برتاؤ تھا، دشمنوں سے کیا سلوک تھا، بیویوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، اور چھوٹوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، بڑوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، کس طرح آپ بیٹھتے تھے، کس طرح آپ گفتگو کرتے تھے، کس طرح آپ چلتے تھے، اور جو ہے کس طرح آپ کا لباس پہنتے تھے، کس طرح آپ کھانا کھاتے تھے، کس طرح آپ استنجا کرتے تھے، کس طرح آپ سوتے تھے۔ یعنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پہلو آپ کا محفوظ ہے، جو دیگر انبیاء کرام کے بارے میں نہیں ملتا ہے۔ ان کے کچھ پہلو اور سیرت کے کچھ واقعات منتشر طور پر ملتے ہیں اور بقیہ نہیں ملتے ہیں۔ تو آپ کی سیرت بھی جامع ہے، مکمل ہے، اور آپ کی سیرت پر لوگوں نے اتنا لکھا ہے مختلف زبانوں میں کہ اگر آدمی کو 100 سال کی عمر دے دی جائے اور وہ صرف سیرت کو پڑھے اور سیرت کو سنے اور سیرت کا مطالعہ کرے تو اس کی عمر ختم ہو جائے گی، لیکن سیرت کا جو فن ہے اور سیرت کے فن پر اور موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، چاہے اردو میں، چاہے ہندی میں، چاہے انگریزی میں، چاہے عربی میں، اور دنیا کی ہر زبان میں لکھی گئی ہیں، کئی جلدوں میں لکھی گئی ہیں۔ لکھنے والوں نے بہت سی جلدوں میں لکھا ہے، مختصر بھی لکھا ہے، مفصل بھی لکھا ہے، ہر اعتبار سے لکھا ہے، آسان بھی لکھا ہے، اور اس کو جو ہے باریکی کے ساتھ، جزیات کے ساتھ بھی لکھا ہے، اور موٹی موٹی باتیں بھی جمع کی ہیں۔ ہر سطح کے اور ہر معیار کے لوگوں کے لیے لوگوں نے، عورتوں کے لیے کیا باتیں سیرت کی اہم ہیں ان کو جو ہے پیش نظر رکھ کر لوگوں نے لکھا ہے۔ بچوں کے لیے سیرت کے کون کون سے گوشے اور پہلو اہم ہیں اس کو سامنے رکھ کر مختصر سیرت جمع کی ہے۔ نوجوانوں کے لیے کیا رہنمائی ہے آپ کی سیرت میں، اور مسلم سماج کے لیے کیا رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اور مختلف گوشوں کو سامنے رکھ کر لوگوں نے سیرت مرتب کی ہے۔ کسی نے مدنی دور کو سامنے رکھا اور مدنی دور کو پر تصنیف کی ہے، کسی نے مکی دور کو سامنے رکھا اس پر تصنیف کی ہے، کسی نے بعثت سے پہلے کی زندگی کو اپنا موضوع بنایا ہے، کسی نے بعثت کے بعد اپنا موضوع بنایا ہے، کسی نے کسی خاص لمحے اور کسی خاص گوشے کو بنایا ہے، کسی نے اخلاق نبوی کو، کسی نے آداب نبوی کو، کسی نے کسی اور چیز کو موضوع بنا کر اس پر لکھا ہے۔
اور امت کی رہنمائی کی ہے۔ لہذا سیرت کا موضوع ایسا وسیع اور مفصل اور جامع ہے کہ اگر آدمی صرف اسی موضوع کو پڑھتا رہے تو اس کی عمر ختم ہو جائے گی، لیکن سیرت مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ کے جو احکام ہیں، آپ کی جو ہدایات ہیں، وہ بھی جامع اور مکمل ہیں۔ انسان اگر جوان ہے تو اس موقع کے لیے رہنمائی اور احکام موجود ہیں، بچہ ہے تو بچوں کے لیے احکام اور رہنمائی موجود ہے، اور اگر بوڑھا ہو گیا ہے تو اس موقع کے لیے رہنمائی موجود ہے، ہدایات موجود ہیں، تعلیمات موجود ہیں۔ اور اگر عورت ہے تو عورتوں کے لیے، بچے ہیں تو بچوں کے لیے، بچیاں ہیں تو ان کے لیے، ہر طبقے انسانی کے لیے، انسانی طبقات میں سے ہر طبقے کے لیے اور ہر موقع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہدایات اور احکام اور تعلیمات موجود ہیں۔ اس لیے آپ کی سیرت کا جو ہدایتی پہلو ہے اور آپ کی سیرت کے جو احکامات ہیں وہ بھی جامع ہیں اور مکمل ہیں، ہر موقع کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ میں اس پوری تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، البتہ ہمارے بہت سے نوجوان، بہت سے مسلمان بھائی، میں یہاں کی بات نہیں کرتا، اور بھی جگہوں سے رپورٹیں آتی ہیں، معلومات آتی ہیں، ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں بسا اوقات BA ہو جاتے ہیں، MA کر لیتے ہیں، انٹر کر لیتے ہیں، اور ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بنیادی معلومات نہیں ہوتی ہیں۔ یہ انتہائی درجے افسوس کی بات ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کون تھے، ان کا نام کیا تھا، کہاں وہ پیدا ہوئے تھے، ان کے ابا کا نام کیا تھا، ان کی اماں کا نام کیا تھا، اور ان کا انتقال کہاں پر ہوا، اور کتنی سال کی انہوں نے عمر پائی، ہماری آئیڈیل شخصیت کیا ہے، ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ کون ہے، یہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں بسا اوقات نہیں جانتے ہیں، جو کہ انگریزی میں اور اسکول اور کالج میں بڑی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، اونچی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان بنیادی چیزوں سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر کی مائیں اور بہنیں بسا اوقات ان سے واقف نہیں ہوتی ہیں۔ ان کو بھی سیرت کی کسی کتاب کا انتخاب کر کے پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ یہ صرف ربیع الاول کا مہینہ سیرت کے جلسوں کے لیے ہوتا ہے، تذکیر کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر، تشویق کے لیے، ترغیب کے لیے، تاکہ ہم سنیں اور آگے سیرت کے بارے میں، جانکاری کے بارے میں مطالعہ کریں اور جانکاری پیدا کریں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک نشست میں، مختصر سے وقت میں کوئی بھی مقرر سیرت کے تمام پہلوؤں کو سامنے نہیں رکھ سکتا ہے۔ یہ شوق دلانے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے، تاکہ ہمارے نوجوانوں کے اندر اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر، ہماری مسلم عورتوں کے اندر، خواتین کے اندر سیرت کے تعلق سے حساسیت پیدا ہو، اور سیرت کو جاننے کے بارے میں ان کے اندر جذبہ پیدا ہو، اور سیرت کا مطالعہ کریں اور سیرت کی معلومات حاصل کریں۔ خود پڑھ سکتی ہیں تو جس زبان میں پڑھ سکتی ہیں اس زبان میں سیرت کی کتاب موجود ہے، اس کو خود پڑھیں اپنا وقت فارغ کر کے، اور اگر نہیں پڑھنا جانتے ہیں ہمارے مرد اور ہماری عورتیں، تو اپنے گھر کے یا اپنے امام صاحب یا اور اپنے جاننے والوں میں سے کسی کے پاس بیٹھ کر کچھ دیر سیرت کے بارے میں تذکرہ اور مذاکرہ کریں، اور اس طرح سیرت کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اور اپنی ہدایات میں تو سب کو ہدایت دی ہے، ہر موقع کی ہدایت دی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو چیزیں جن سے آپ کی شہرت ہوئی ہے ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور 40 سال کی عمر کے بعد جب 40 سال کے ہو گئے تو آپ کو نبوت دی گئی، اور نبوت کے بعد 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارا، اور اس کے بعد ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، مدینہ منورہ آپ نے ہجرت کی، اور ہجرت کے 10 سال کے بعد 10 سال تک آپ نے مدینہ منورہ میں زندگی گزاری۔ اس طرح نبوت کے بعد سے لے کر 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں کل 23 سال کی زندگی ہوتی ہے۔ نبوت کے بعد کی 23 سال کی زندگی، اور 40 سال میں نبوت ملی، تو اس طرح پوری زندگی آپ کی 63 سال کی ہوئی۔ یہ موٹی موٹی معلومات تو ہم کو حاصل ہی ہونا چاہیے۔ اور آپ جب نبی نہیں بنائے گئے تھے تو مکے والے، چاہے وہ کفار ہوں چاہے وہ مشرکین ہوں، سب آپ کو 2 لقب سے یاد کرتے تھے، الصادق اور الامین۔
یہ نبوت ملنے سے پہلے ہی 2 لقب آپ کو مل گیا تھا، الصادق اور الامین کا، یعنی سچے۔ الصادق کے معنی ہوتے ہیں سچے، اور امین کے معنی ہوتے ہیں امانت دار کے۔ ان 2 چیزوں سے آپ کی ان 2 القاب سے شہرت ہو گئی تھی، اور ہر آدمی آپ کی سچائی پر بھروسہ کرتا تھا اور آپ کی امانت پر بھروسہ کرتا تھا، اور مکے والے آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ نبوت ملنے کے بعد جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور دعوت دی ایک اللہ کی، تو مکے والے آپ کی بغاوت پر آمادہ ہو گئے، کفار و مشرکین آپ کے دشمن بن گئے۔ اس کے باوجود کہ آپ کے مخالف تھے اور آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور آپ کو اپنا حریف سمجھتے تھے، لیکن اپنی امانتیں آپ کے پاس ہی رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ ہجرت کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کی شب بلا کر یہ وصیت کی کہ یہ فلاں فلاں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں اور یہ ان کو ادا کر دینا۔ تو آپ الصادق اور الامین ہیں، اور ہم اسی نبی صادق اور نبی امین کی امت ہیں، لہذا ہمارے اندر بھی چاہے وہ مسلمان مرد ہو، چاہے وہ مسلمان عورت ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، اور چاہے کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو، کسی بھی سماج سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم نبی صادق اور نبی امین کے امتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہمارے اندر بھی جلوہ گر ہونی چاہیے، آپ کی یہ صفت ہمارے اندر بھی پائی جانی چاہیے، نمایاں ہونی چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے یہ دونوں صفتیں چھوڑ دی ہیں، جھوٹ، سچائی کی جگہ پر جھوٹ بولنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہمارے مسلمان مرد اور عورت بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنا ایک ایسی بات بن گئی ہے، ایسا فیشن بن گیا ہے جو معیوب نہیں رہ گیا ہے۔ آدمی بلا ضرورت جھوٹ بولتا رہتا ہے، اور عورتیں مرد سب جھوٹ بولتے بھی ہیں، اور جھوٹ کے بارے میں یہ تصور بن گیا ہے کہ بغیر جھوٹ بولے کام نہیں چلے گا، جھوٹ تو بولنا ہی پڑتا ہے۔ اور جھوٹ بولنے کی عادت یہاں تک پڑ گئی ہے کہ اگر کسی کے دروازے پر جماعت پہنچتی ہے، تبلیغی جماعت، اور دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو گھر سے چھوٹے بچے کو 4 سال 5 سال اور 2 سال کے بچے کو پہلے دروازے پر بھیجا جاتا، دیکھو کون آیا، اور جب جا کے وہ کہتا ہے کہ جماعت آئی ہے اور آپ کو سے بات کرنے کے لیے آئی ہے، تو ابا جان کہہ دیتے ہیں کہ جا کے کہہ دو کہ ابا موجود نہیں، اور بچہ آ کے کہتا کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ جا کے کہہ دو ابا موجود نہیں۔ یہ حال ہے۔ اسی طریقے سے عورتیں بھی اپنے بچوں، معصوم بچوں کے سامنے جھوٹ بولتی ہیں، اور بچے کے ذہن و دماغ پر غلط نقش قائم ہوتا ہے، اور بچہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور فون ہو گیا ہے، آدمی سے پوچھا جاتا آپ کہاں پر ہیں، تو ہوگا کہیں پر، بتائے گا کہ ہم کہیں پر ہیں، اور یا جو ہے کچھ اور کہے گا۔ فون پر جھوٹ آدمی کثرت سے بولتا ہے، اور سیاسی لوگوں کی تو یہ پہچان ہی بن گئی ہے کہ جھوٹ بولو، جھوٹ بولو، خوب بولو، جتنا بول سکو اتنا بولو، یعنی جھوٹ کی کوئی شناخت ہی نہیں رہ گئی ہے، کوئی قباحت ہی نہیں رہ گئی ہے، یہ کوئی بری چیز ہی نہیں رہ گئی ہے۔ اور جھوٹ کی جو قباحت ہے وہ ہمارے بچوں اور جوانوں اور مردوں اور بوڑھوں اور عورتوں کے ذہن سے اس کا جھوٹ کی شناخت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک صحابیہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، انہوں نے اپنے چھوٹے سے بچے کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹے آؤ، میں تم کو کوئی ایک چیز دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ان بچے کو کیا دینے کا ارادہ کیا تھا؟ صحابیہ نے کہا کہ کھجور دینے کا ارادہ کیا تھا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم بچے کو غلط بہانے سے بلاتی اور جب اس کو کچھ نہ دیتی تو یہ جھوٹ ہوتا۔ اور جھوٹ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے کہ جو فرشتے ہیں اس بدبو کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کے بارے میں موقع تلاش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، مہا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔
اور آدمی جب برابر سچ بولتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے تو اللہ کے یہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا شمار صدیقین میں ہوتا ہے۔ تو جھوٹ کے بارے میں، سچائی کے بارے میں آپ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے جلیل القدر امام ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، ان کا جو ڈنکا بج رہا ہے اتنے عرصے کے بعد بھی، اور ان کی کتاب ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ افضل کتاب اگر کوئی ہو سکتی ہے تو بخاری شریف ہے، اور اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ فلاں دور دراز علاقے میں کوئی ایسے محدث ہیں جن کے پاس ایسی حدیث ہے جو میرے پاس نہیں ہے، میں نے نہیں سنی ہے وہ حدیث۔ لہذا امام بخاری نے ارادہ کیا کہ مجھے اس دور دراز علاقے کے محدث کے پاس جانا چاہیے اور جا کر وہ حدیث جو میرے پاس نہیں ہے صرف ان کے پاس ہے ان سے سیکھنا چاہیے، ان سے حاصل کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی دن کا سفر کیا، گھوڑے سے سفر کرتے تھے اور خچروں سے سفر کرتے تھے۔ گئے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ محدث صاحب اپنے جانور کو ہاتھ میں مٹھی باندھے ہوئے ہیں اور جانور کو بلا رہے ہیں۔ کوئی جانور تھا جس کو جو چھوٹ کر بھاگ گیا تھا تو اس کو بلا رہے تھے اور ہاتھ میں مٹھی باندھے ہوئے تھے اور اس طرح کہہ رہے تھے لگتا کہ ہاتھ میں کچھ ہے تاکہ اسی کے سہارے وہ جانور آ جائے، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ ایسے جھوٹ موٹ میں مٹھی باندھ کر اس کو بلا رہے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھکے ہارے کئی دن کا سفر کر کے وہاں پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جب یہ دیکھا کہ وہ محدث صاحب دھوکہ دے رہے ہیں، بے زبان جانور کو دھوکہ دے رہے ہیں اور بغیر چارے کے، بغیر کسی اور چیز کے جانور کو بلا رہے ہیں، امام بخاری فوراً ہی اسی حالت میں پلٹے اور وطن واپس آ گئے، ان سے حدیث نہیں حاصل کی، اور فرمایا کہ جو شخص بے زبان مخلوق کو دھوکہ دے سکتا ہے تو مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس کی حدیث کا، اس کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ آپ علیہ وسلم ایک بار مارکیٹ سے گزر رہے تھے، ایک صاحب غلہ بیچ رہے تھے تو بارش ہوئی تھی اور بارش کی وجہ سے غلہ بھیگ گیا تھا۔ انہوں نے اس عیب کو چھپانے کے لیے اس پر سوکھا غلہ ڈال دیا تھا۔ آپ علیہ وسلم کو شک ہوا اور آپ نے ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ نیچے بھیگا ہوا غلہ ہے اور اوپر سوکھا غلہ ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم کو بھیگا ہوا غلہ اوپر رکھنا چاہیے تاکہ گاہک آئے تو دیکھے کہ اس کے اندر کیا عیب ہے اور کیا ہنر ہے، کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول بارش ہو گئی تھی اور غلہ بھیگ گیا تھا تو میں نے اوپر سے سوکھا غلہ ڈال دیا تاکہ جو ہے اس کا عیب چھپا رہے اور گاہک ہم سے خرید لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا غلہ نہ بکے۔ آپ علیہ وسلم سخت برہم ہوئے، فرمایا کہ لیس منا من غشنا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو دھوکہ دینا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، اس مومن قوم کا کام نہیں ہے جو نبی کی امتی کہلاتی ہے۔ ایسے ہی سچائی کے بارے میں اور جھوٹ کے بارے میں نے بتایا، امانت داری کے بارے میں، امانت داری کہ آدمی برتے اپنی بات کے اندر اور امانت کوئی رکھ رہا ہے تو امانت داری کے ساتھ اس امانت کو واپس کرے، ایسا نہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو ہماری ماؤں کو، ہمارے نوجوانوں کو، بچوں اور بچیوں کو، ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ سیرت کا ہم مطالعہ کریں اور سیرت کے بارے میں، سیرت میں جو احکامات دیے گئے ہیں، جو تعلیمات دی گئی ہیں ان پر ہم عمل کریں، اپنی زندگیوں میں اختیار کریں اور اس کو اپنائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہاری رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیڈیل ہے، آپ کی زندگی آئیڈیل ہے، آپ کی زندگی نمونہ ہے اور آپ مثال ہیں۔ لہذا ہم کو آپ علیہ وسلم کی مثالی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر ہم کو آپ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے تو محبت خالی دعوے کی چیز نہیں ہے، بلکہ محبت کا تو اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہم باقاعدہ اس کا ثبوت دیں، اور محبت جس سے ہوتی ہے آدمی اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ نے فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے کہ اے لوگو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو،
اور جب میری اتباع کرو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ کون آدمی ایسا ہے جو اللہ کا محبوب بننا نہیں چاہتا ہے، مقبول بننا نہیں چاہتا ہے؟ لہذا اس کا نسخہ یہی ہے کہ ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی اطاعت کریں، اس لیے کہ جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، اس کی سنتوں پر مڑ مٹتا ہے اور اس کے طور طریقوں کو اختیار کرتا ہے، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے اور اس کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کی کہ اسوے کو اختیار نہ کریں، آپ کی سنت پر ہم عمل نہ کریں، آپ کی تعلیمات کو نہ اپنائیں اور آپ کی جو سیرت کے مطابق ہم زندگی نہ گزاریں اور آپ نے جو مختلف مواقع کے لیے تعلیم دی ہے اس پر جو ہم عمل نہ کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم واقعی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں، صحیح معنی مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے تاصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا الامر فی الفعال بعید عجیب، کہ جو ہے تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو اور دوسری طرف اس سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو، دم بھرتے ہو، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب یطیع، اگر اللہ سے واقعی تم کو سچی محبت ہوتی، سچا تعلق ہوتا، سچا عشق ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے، اللہ کی مرضیات پر چلتے۔ اس لیے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس پر مر مٹتا ہے، اس کی اداؤں پر مر مٹتا ہے۔ لہذا سیرت کے اس پروگرام سے آپ کو یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ سیرت کو سنیں، سیرت کا مطالعہ کر سکتے ہو تو سیرت کا مطالعہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کریں، اور آپ کے بارے میں کوئی اگر بدزبانی کر رہا ہے تو اس کے بارے میں اپنے دینی حمیت کا اور دینی جذبے کا ثبوت دیں اور اس کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہو کریں، لیکن اس سے پہلے آپ خود بھی سیرت پر عمل کریں، سیرت کو جانیں اور سیرت سے واقفیت حاصل کریں۔ سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کوئی عار اور شرم نہ آئے۔ شادی کے موقع پر، بیاہ کے موقع پر، غمی اور خوشی کے موقع پر، ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ہدایات ہیں، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، خانگی زندگی ہو، گھر کی زندگی ہو، بازار کی زندگی ہو، کسی بھی موقع کی زندگی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہر موقع کے لیے اسوہ موجود ہے، نمونہ موجود ہے، ہدایت موجود ہے، تعلیم موجود ہے۔ لہذا اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ سیرت طیبہ کو پڑھیں اور سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے، ہماری بہنوں کو بھی، ہمارے نوجوانوں کو بھی اور ہم سب کو بھی توفیق سے نوازے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیرت کے مطابق عمل کرنے والے ہوں اور سیرت کے مطابق چلنے والے ہوں، سنت پر عمل پیرا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لمبا سفر کر کے یہاں آئے، تشریف لائے ممبئی سے، اور مولانا جیسے آپ نے شروع میں سنا کہ لکھنؤ سے مولانا مستقل سفر میں ہے، دوپہر میں بھی بیان کیا، ابھی بھی ہے اور کل بھی کئی پروگرام لگاتار ہیں، لیکن ہماری دعوت پر مولانا یہاں تشریف لائے، ہم مولانا کے شکر گزار ہیں۔ اسی طرح ہمارے عزیز دوست مولانا لقمان ندوی صدیقی جو بھی بیچارے بہت زیادہ مصروف تھے، اپنی مصروفیت کے ساتھ انہوں نے بہت لمبا سفر کر کے وہ اپنے پروگرام کو چھوڑ کر یہاں تشریف لائے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ مولانا مزمل صاحب، مولانا شکیل صاحب اور بہت سارے احباب جو مجمع میں بیٹھے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اب میں صرف درخواست تو یہ ہے کہ مولانا نے جو باتیں سیرت طیبہ کے حوالے سے کہی ہیں، ہماری بہنیں اوپر بڑی تعداد میں، بچیاں ہماری ہیں، ہمارے جوان بھی ہیں، تو اس سیرت کو ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں۔ جس طرح مولانا نے کہا کہ بہت سارے بدزبان اور بدبخت جو ہے آج سیرت پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں، اس کا جواب یہی ہے ہم سب سیرت سے جڑ جائیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، سیرت کا مطالعہ کریں۔ جتنا پڑھیں گے، جتنی ہمیں جانکاری و معلومات ہوگی، انشاءاللہ ہماری محبت میں اضافہ ہوگا، نبی سے ہمارا تعلق برقرار رہے گا اور باقی رہے گا، اور یہی تعلق دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کی ضامن ہے۔ دنیا میں بھی ہمیں اس سے ترقی ملے گی، دنیا میں بھی اس سے ہمیں کامیابی ملے گی، اور آخرت میں تو یقینی طور پر ہماری نجات اسی پر منحصر ہے کہ ہم اپنی نبی کی ذات سے کتنے زیادہ وابستہ اور کتنے جڑے ہوئے ہیں۔ لہذا معمولی نہ سمجھیں، صرف ربیع الاول کے مہینے میں چند جلسوں میں شرکت کر لی یا دو چار مضامین پڑھ لیے اور ہم نے سمجھا کہ سیرت کا جو ہے پیغام پہنچ گیا اور کام ہو گیا، نہیں، بلکہ ہمہ وقت
ہماری زندگی سیرت سے وابستہ اور جڑی رہے، خاص طور سے ہمارے بچے اس سے جڑے رہیں، تو سیرت کی کتابیں بھی ہم خریدیں، مطالعہ کریں، جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ روز ہمارے مذاکرے میں ہو، گھروں میں کتاب پڑھی جائے، سیرت مبارکہ جو ہے کتاب کی شکل میں موجود ہو، اور گھر کا ایک فرد پڑھے، سب بیٹھ کر اسے سنیں، ہمارے دوستوں کے حلقے لگیں، حلقوں میں یہ کتاب پڑھی جائے اور اس کا مذاکرہ ہو، سیرت کا چرچہ ہو، اور پھر سیرت کا جو پیغام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا عکس ہم اختیار کریں، اپنی زندگی کو اس سے وابستہ کریں، یعنی سنتوں کو اپنی زندگی میں جاری اور ساری کریں۔ ہم عہد کریں کہ اس ربیع الاول کے مہینے سے ہماری زندگی میں جو سنتیں نہیں تھیں انشاءاللہ، چاہے وہ ان کا تعلق کسی زندگی کے گوشے سے ہو، عبادات سے ہو، اخلاق سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، عبادات کی سنتوں کی تو ہم پابندی کر لیتے ہیں، لیکن معاشرت اور اخلاقیات ہماری زندگی میں کہیں نظر نہیں آتی۔ میں مولانا نے ان دو چیزوں کا خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ صداقت اور امانت داری، آج یہ چیزیں ایسا لگتی ہے کہ ہمیں چھو کر بھی نہیں گزری ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دو خصوصیات اور صفات تھیں جو نبوت سے پہلے ہی مشہور اور معروف ہو گئی تھی، اور پورے مکے میں دشمنوں کے درمیان میں بھی آپ صادق اور امین کے لقب سے پکارے جاتے تھے، سچا اور امانت دار۔ اور یہی امانت داری اور سچائی اگر ہماری زندگی کے اندر داخل ہو جائے تو میرے دوستوں یہ بہت ساری لوگوں کی ہدایت کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گی۔ ہم تمام اپنے دوستوں کا اور مہمانوں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ یہاں آئے، اور اسی طرح ہم آپ کے بھی مشکور ہیں کہ آپ اس جلسے میں تشریف لائے، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ اب میں ہمارے مہمان حضرت مولانا مزمل صاحب ندوی سے گزارش ہے کہ وہ دعا فرما دے۔ میں صدر صاحب نے معذرت کر لی کچھ کہنے سے۔ اللهم انت السلام منك السلام ودخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اهدنا واهد بنا وهد الناس جميعا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار یا خالق الجنة والنار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا دے، سچا پکا نمازی بنا دے، اے اللہ جو بھی سیرت کے متعلق بیان ہوا ہے وہ سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سیرت مقدسہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو نہیں مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، محض اپنی ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه نوره واشفي اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔